کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زہرا بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا انا کے جذبوں میں بہنے والوں ہوائے مذہب میں رہنے والوں کوئی کرے گا حلال تم کو حرام موتوں کو کہنے والوں دکان فتووں کی بند ہوگی کسی کا فتوا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا کہیں گزارش نہیں چلے گی کسی کی سازش نہیں چلے گی کرے گا کہ وہ عدل قائم کوئی سفارش نہیں چلے گی چلائیں گے وہ علی کا سکہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا میں ملتمس ہوں جناب خدا قادری صاحب سے وہ اپنے بیانات سے ہمیں نوازیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون یہ قرآن کی آیت اکثر آپ احباب اس ٹائم سنتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا پیارا کوئی ہمارا دوست کوئی رشتہ دار کوئی اپنا رحلت فرما جاتا ہے اس ٹائم ہم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں آج اس موقع پر کہ جب ایک لعین ملعون کردار بد نسل نطفہ حرام کے خلاف اب تک کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہونے پر ہم یہاں سراپا احتجاج ہیں تو میں نے اپنے شرنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھا وہ اس لیے پڑھا کہ آج میں معذرت ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے کہ شاید ہم مجھ سمیت بلکہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ شاید آج میں یہاں کھڑا ہوں تو میں زندہ لاش ہوں ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد آج کچھ بھی نہیں ہے میں صرف آپ کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کروں گا کہ جو باتیں میں یہاں سوچ کر آیا تھا کہ اگر موقع ملا تو میں کروں گا وہ یہاں آپ سے کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ نہ تو یہاں لکھنے والے قلم نظر آ رہے ہیں نہ تو ہمارے احتجاج کو ریکارڈ کرنے والے آلات نظر آ رہے ہیں نہ انتظامی مشینری نظر آ رہی ہے نہ ریاستی اداروں کے اہلکار نظر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو مخاطب کر کے کچھ کہیں صرف کہوں گا اتنا کہ یہ آج ہماری کمزوری ہے اور ہم نے اس کمزوری کو اگر دور نہ کیا تو ہم شاید زندہ لاش سے بھی بدتر ہو جائیں گے کسی نطفہ حرام کی کوئی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے مقدسات کو اس طرح مخاطب کرے اتنی غلیظ زبان استعمال کرے سوائے تب کہ جب ہم آپس کے گروہی اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں خدا را
آج اس اجتماع سے میں ریاستی اداروں کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمیں جاگنا ہوگا. ہماری عزاداری، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں سب فضول ہیں کہ جب منتقم کرار کی جب ہم صبح روز اپنی نمازوں میں اپنی عزاداری کے اختتام پر دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں تو وہ کس کام کی کہ جب ہماری جمع آوری ہی نہیں ہے، ہم استقبال حق کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ لعین آج جہاں کہیں بھی ہے انشاءاللہ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ یہ بہت جلد فنار ہوگا، یہ بہت جلد فنار ہوگا. لیکن امتحان ہمارا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو استقبال امام کے لیے تیار کریں. امام نے آ کے جنگ لڑنی ہے، امام نے آ کے تلوار نکالنی ہے. امام نے ان تمام عزاداروں کو ساتھ لے کے، ان تمام ماتمیوں کو ساتھ لے کے جو 1400 سال سے مظلوم کربلا کی عزاداری بپا کیے ہوئے ہیں، کربلا کا پیغام گلی گلی محلے محلے کوچوں میں عام کیے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ لے کے کربلا کا انتقام لینا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں ہمارے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس کا نام لینا بھی لعین کا گوارا نہیں سمجھتا. اور میں نے پھر کہا ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے اس کا مقدر فنار ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہوئی بھی ہے. یہ لعین ابن لعین کہ جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا ویڈیوز بنا کے شیئر کرتا ہے، خدا کی قسم اس کی نیندیں حرام ہوئی ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام ان مومنین کو کہ جنہوں نے جمعے کو بھی احتجاج بلند کیا، ریلی نکالی، تھانے میں درخواست دی، لاہور میں بھی پرچہ کٹا جا چکا ہے، مری میں بھی پرچہ کاٹا جا چکا ہے، اور راولپنڈی میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں. میں ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سرد ماحول میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہ ناکافی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. اور ساتھ ساتھ میں احتجاج کے توسط سے میں اپنے ان احباب کو، اپنے ان اہل سنت برادران کو بھی متوجہ کروں گا کہ خدا را ہمارے ساتھ نکلیے، اس لعین کے خلاف آواز بلند کیجئے. وہ حضور کی حدیث میں یہاں بیان کروں گا کہ حضور نے فرمایا وَأَوَّلُنَا مُحَمَّد وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّد وَآخِرُنَا مُحَمَّد وَكُلُّنَا مُحَمَّد. یہ فقط توہین اہل بیت نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے. یہ لعین توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. جب ہم فرانس میں توہین رسالت پر یا کبھی سوئٹزرلینڈ پہ توہین رسالت پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو کیا آج ہمیں نہیں نکلنا چاہیے روڈوں پر؟ کیا ہمیں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے توہین رسالت پر؟ کیا یہ توہین میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں. کیا یہ توہین رسالت ہمیں نظر نہیں آتی؟ اور اگر نظر آتی ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، تو ہم منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پر. آخر میں صرف آپ سے پھر ملتمس ہوں کہ یہاں ہر بندہ اپنے پیچھے ایک سسٹم رکھتا ہے. یہاں شیخ وسیم صاحب بھی کھڑے ہیں، تنویر شاہ جی بھی کھڑے ہیں، ملک الیاس صاحب بھی ہیں. جائیں آج یہاں سے لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کو تیار کریں، ان سے بات کریں، ان کو بٹھائیں. اور آج میں یہاں اس احتجاج کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کاش کہ یہ بات میری ریاستی اداروں تک پہنچ جائے کہ اگر یہ لعین گرفتار نہ ہوا اور تختہ دار پہ نہ چڑھایا گیا تو یقین کریں 2.25 مہینے کی عزاداری احتجاج میں تبدیل ہوگی. یہ عزاداری ہم استقبال امام میں کر رہے ہیں، اور اگر اس امام کے استاد کو سزا نہیں ملتی تو ہماری تمام تر عزاداری احتجاج میں کنورٹ ہوگی، تو آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے. آج اسے ہم اس پر کام شروع کریں.
کریں گے, بانیان مجالس کے پاس جائیں گے, بانیان جلوس کے پاس جائیں گے. اگر یہ لعین گرفتار نہ ہوا تو آگے محرم میں 2.25 مہینے اس کے خلاف احتجاج ہوگا, اور پھر ریاستی ادارے یہ فیصلہ کر لیں یا تو اس کے خلاف کارروائی کریں, اس کو گرفتار کریں یا احتجاج کا سامنا کریں. شکریہ. یا امام المنتظر یا ولی المظلومین یا وارث خون حسین ذوالفقار کی پکار, ہر دور کے یزید اور لشکر یزید اور ان کی ظالم نسلوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, پھانسی دو, پھانسی دو. امام زمانہ کے گستاخ کی صرف ایک ہی سزا, امام زمانہ کے گستاخ کی صرف ایک ہی سزا, یا امام منتقم, یا امام منتقم. میں گزارش کروں گا ملک الیاس بھولا صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مقدس کام کے لیے آپ شرکت کی اور آپ نے اس اجتماع کو مکمل کر دیا. باقی باتیں فلاح بھائی صاحب نے کہہ دی ہیں جو کہنی تھی. میں صرف یہی کہوں گا کہ پاک اشیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ علانی نہیں ہوتا, حرامی ہوتا ہے. اس کی ماں کا ایک خاوند نہیں ہوتا, پتہ کتنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ حرام کے نسخے پیدا ہوتے ہیں. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں اور زور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس پرامن احتجاج کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ ہماری مہربانی سمجھا جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آگے ملک کے حالات خراب ہیں ہم مزید خراب کریں. لیکن بات یہ ہے ہم اپنے ماں باپ کی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے قائمہ تکریم اور اعلی رسول کی تجدید برداشت نہیں کر سکتے. لہذا آپ سب سے درخواست ہے, پرزور طلبہ ہے کہ ہمارے کچھ دنوں کا ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم انشاءاللہ پنڈی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور ہم اپنا حق مانگنا بھی جانتے ہیں اور چھینا بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ ایسا کل عمل ہمارا یہ امر احتجاج نہیں ہوگا بلکہ پرشدت ہوگا. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسا کہ آپ سب آباد کو علم ہے کہ 2 روز جمعے کو ہم نے مرکز ولایت علی پاکستان کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی تھی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مومنین اور اہل سنت کے دوست احباب نے شرکت فرمائی تھی, اور اس میں ہم نے بہت زیادہ پرامن طریقے سے روڈوں پہ راستہ دیتے ہوئے پارا چوک میں جب ہم پہنچے ہیں تو پارا چوک کے بھی ہم نے اپنے احباب سے درخواست کر کے سائڈوں پہ کھڑے کر کے راستہ کھلا رکھا ہے تاکہ ہم پرامن قوم ہیں, ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. میں چیف جنرل آصف منیر صاحب جو سید ہیں اور میں نے سنا ہے حافظ بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں اور محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ایک بات آپ کے ذریعے باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پشاور سے لے کر کراچی تک مرکز ولایت نے فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالی ہیں کیونکہ ہم شہیدوں کے محافظ ہیں. ہم نے ہمیشہ شہیدوں کے محافظ ہونے کا ثبوت دیا ہے. ہم نے جو 9 مئی
का वाक़या हुआ है, हमने सबसे पहले उसकी मुखालफत हमने की है। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक बंदा घर में बैठ के कुछ एजेंसियों के खिलाफ बात करता है, उसको रातों रात उठाया जाता है। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक बगैरत का बच्चा जिसका नंबर अभी भी तक कान है और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं जनाब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इसका फौरी तौर पर एक्शन लें। और साथ इंतज़ामिया, पंजाब की इंतज़ामिया में कहना चाहता हूँ कि पंजाब की इंतज़ामिया कोई गौर नहीं कर रही। हमने सैकड़ों की तादाद में फारा चौक में जो जलसा किया है, उसका जब हमने FIR देने के लिए एक गलीज SSP रावल को जब हम गए हैं तो वो कहता है मैं ज़ूम मीटिंग की हूँ, तुम्हारा बाप भी हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाएगा जब हम मैदान में निकलेंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यही कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, मुहर्रम तो बहुत दूर है, हम मुहर्रम से पहले ही धमाधम मस्त कलंदर कर देंगे। या इमाम मुंतकिम, या इमाम मुंतकिम, या इमाम मुंतकिम। मैं जनाब के बिलाल ज़ैगम शाह साहब से गुजारिश करूंगा बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलिही व औलादिही वल सिद्क़ वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व इमामतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता नजम बनी हाशिम। मिलकर ख़ानदान अक़दस पे बाबाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आपके सामने अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब में से एक सूरा की तिलावत फरमाइए कि जिसमें परवरदिगार अपने हबीब से मुखातिब होकर फरमा रहा इन्ना अअतैनकल कौसर, कि ऐ मेरा हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई। और सारे मुफस्सरीन का इजमा है कि कौसर से मुराद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानी हमने कसीर तादाद में औलाद अता फरमाई है और जनाब सैयदा के बतन से अता फरमाइए। और इसी सूरा की आखिरी आयत में परवरदिगार मेरे नबी के दुश्मनों को खुद जवाब दे रहा है इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मेरा हबीब बेशक तेरा दुश्मन हमेशा अब्तर रहेगा, यानी बे औलाद रहेगा, यानी उसका नामो निशान मिट जाएगा। फिर भी ये जो आले मोहम्मद के दुश्मन है उनकी नस्लें बाकी है, आज भी आले मोहम्मद के खिलाफ वो बनी उमैया के टुकड़ों पे पलने हुए अपनी जबान दुराजी बावले कुत्ते की तरह लंबी जुबान करके झाग फेंकते हुए आले मोहम्मद पे गुस्ताखाना जुमले कस रहे हैं। ये आए कहां से है? किसी ने मौला से पूछा था, मौला अगर अल्लाह ने कह दिया कि तेरा दुश्मन अब्तर रहेगा तो ये नाजायज औलादे आई कहां से है? तो मौला ने फरमाया घबराया मत करो, ये होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के हैं। ये होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के हैं। मैं तो इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। और इसने जो गलीज जुबान इस्तेमाल की है, चूंकि वक्त की नजाकत है,
ورنہ میں وہ ساری چیزیں دلائل کے ساتھ لے کے آیا تھا کہ جو اس نے اپنی آڈیو میں اور اپنی ویڈیو میں اس نے ریکارڈ کی اور زمانے تک اس نے پھیلا دی کہ جو شیعوں کا امام مہدی ہے وہ اور ہے، جو اہل سنت کا امام مہدی ہے وہ اور ہے۔ اور لانتی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی نہیں، تمہارے ہاں تو خلافت ہے، اور اگر تم اپنے ہاں بھی خلافت کی بات کرنا چاہو تو میں تجھے بتاتا ہوں سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ مولانا شبلی نعمانی کسی تعارف کا محتاج نہیں، نصاب میں جس کی کتابیں شامل ہیں اور اس میں یہ موجود ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی نظمیں، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی کتاب سیرت النبی کے نام سے 3 جلدوں پہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ دوسری جلد اٹھا کر دیکھ لینا، تمہیں نہیں پتا تو ہم سے پوچھ لے، خود دیکھ لینا۔ خلافت والے ٹاپک میں شبلی نعمانی نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، اور پھر وہ خود لکھتا ہے کہ اس 12 خلفاء سے شیعہ اپنے 12 امام مراد لیتے ہیں، لیکن ہماری یہ 12 امام مراد نہیں ہے، یہ شبلی نعمانی کے جملے ہیں۔ اور جو اس نے 12 خلفاء کے نام اپنے لکھے تو اس میں 6واں نام اس نے اپنے خلیفہ کا نام یزید لکھا، اور تمہارا تو امام ہی یزید ہے، تمہارا تو خلیفہ یزید ہے۔ اب ہمیں تم پہ کوئی شک نہیں، تمہیں جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یزید کا یہی مطالبہ تھا، اور کربلا کی جنگ حلال و حرام کی تھی ہی یہی۔ وہ چاہتا تھا کہ پھوپھی سے نکاح کر لے، حسین حرام قرار دیتے تھے کیونکہ میرے اللہ نے حرام قرار دیا، بس ہمیں پتہ چل گیا کہ تو بھی انہی رشتوں میں سے کسی کی ناجائز اولاد ہے، اور ناجائز اولاد سے کیا بعید کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرے۔ لیکن ہمیں اس پہ اتنا افسوس نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جہاں کربلا میں ایک علی زین العابدین سے پوری دنیا میں سینکڑوں سادات باقی ہیں، تو امام حسین کے کئی دشمن بچے اور ہر ایک کی اولاد باقی ہے، اور ہر ایک اولاد اپنے اپنے ہونے کا وہ ثبوت دے رہی ہے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے میں مخاطب کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، سید محسن نقوی صاحب۔ یہ آپ نے سید جو ساتھ لگایا ہے اور اینڈ پہ آپ نے نقوی لگایا ہے، تو سید سے مراد کہ آپ پیغمبر اسلام کی اولاد ہیں، نقوی سے مراد کہ آپ کا شجرہ امام علی نقی سے جا کے ملتا ہے۔ امام علی نقی کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں امام زمانہ، کہ جس کے بارے میں اس لائن نے زبان درازی کی۔ تو شاہ صاحب، یہ عہدے آنے جانے والی چیز ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں مر جانا ہے، لیکن اپنے آبا و اجداد کو کیا منہ دکھائیں گے جو آپ کے جد کو اتنے خلیص الفاظ میں یاد کر رہے۔ ذوالفقار کی پکار، الاجل الاجل انتقام انتقام، الاجل الاجل، ہر دور کے یزید اور لشکر یزید اور ان کی ظالم نسلوں پہ لعنت۔ بے شمار۔ بس آخری قطعے سے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ سید محسن نقوی صاحب، مہربانی فرمائیے، اپنا فرض سمجھ کے اس لائن کی زبان بند کیجئے۔ آج ہم عزاداروں نے امام حسین کے ماتمیان میں اپنے بازوؤں میں جو کڑی پہنی ہوتی ہے، یہ کڑی عام کڑی نہیں ہے، یہ کڑی امام حسین کی مظلومی کی کڑی ہے، اور مظلومی کی کڑی ہے تو ہم صبر میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جلالت عباس بن کے سامنا آنا پڑے، اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور اپنے مقدسات کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ بس آخری قطعہ
क्यों दुश्मनी है तुझे अली और हुसैन से? शहीद मोहसिन नकवी ने क्या खूब फरमाया, क्यों दुश्मनी है तुझे अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो लाइन कभी पूछ वालदैन से। दोनों हाथ बुलंद करके या सारा तल हुसैन। मैं आप तमाम साहिबान ज़ीवकार का शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसी तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी साहिबान यहाँ पे तशरीफ लाए, ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सादात मोमिनीन जो यहाँ पे आए हैं, वो चूँकि खाता जिसका जो खाता है वो उसी के गाता है, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मालिक हैं हमारे, वारिस हैं हमारे, हम रैयत हैं उनकी। मैं यासर इश्तियाक साहब खुदावंद सोहेल इश्तियाक साहब खुदावंद यसू मसीह के पैरोकार यहाँ पे आए हैं। मैं इनके गले में एक सलीब लगी हुई होती है। मैं सबसे पहले सैयद तनवीर हुसैन काज़मी रसूल का बेटा, मौला इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की पाक नस्ल से 37वां बेटा हूँ मालिक पाक का। मैं ऐलान ये करता हूँ कि वो सिर्फ इनका निशान नहीं है, वो मेरा निशान भी है। उसकी वजह ये है, ये ऐलान सलीब करती है कि आसमान से लेकर ज़मीन तक, मशरिक से मगरिब तक अल्लाह का कानून नाफिज होने वाला है, और ये वाकई होने वाला है। इमाम ज़माना के पाक सिपा सालार हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने इमाम की रैयत के साथ यहाँ पे इकट्ठे होने का इत्तेफाक किया, हमारे साथ इताद किया। तो मैं इससे पहले कि मैं अपने मुकर्ररीन को टाइम देता, मैं यहाँ पे इनके ये उस हवाले से, जिस तरह हमारे उलमा होते हैं, ये पादरी होते हैं इनके, इन्होंने ये साथ आए हैं इनके, ये रहनुमा हैं इनके, और ये पैरोकार हैं खुदाबंद यसू मसीह के। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले लईन के अगेंस्ट ये यहाँ पे हमारे साथ हुए हैं, हम इनके नायत मशकूर हैं। बिस्मिल्लाह। मैं अपने खिताब से पेशतर पहले दावत दूंगा पादरी शमशेर यूसुफ साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। यीशु अल मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। वतन अजीज पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आने वाला था, उसकी जदोजहद हो रही थी, तो मसीहान हिंदुस्तान ने कायद आजम के साथ पाकिस्तान के हक में कास्टिंग वोट दिया, और हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ जाना पसंद किया। यानी हम पाकिस्तान बनाने में कास्टिंग वोट के साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान बनने के साथ ही अब तक जब पाकिस्तान बना तो हम स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल लेकर पाकिस्तान में शामिल हुए। और तारीख शाहिद है कि जहां चर्च बना, साथ स्कूल बना, साथ हॉस्पिटल बना, और हम पाकिस्तान के साथ दलेरी के साथ शामिल हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि आसमानी किताब के मानने वाले किसी न किसी जगह यकजा हैं। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आप अपने मजहबी अकाबरीन का ख्याल करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आसमानी किताबों के मानने वालों के हम साथ हैं। और हमारा अंबिया पर ईमान है, हमारा आसमानी किताबों पर ईमान है, हमारा क़यामत पर ईमान है। और जिस तरह आप सब जनाब यसु मसीह की दूसरी आमद के मुंतजर है, हम भी भाई उसकी आमद के मुंतजर है। और जहां इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, तारीख शाहिद है और आसमानी किताबें गवाह हैं, मसीही भी पूरी दुनिया में अमन की अलामत है। और जैसे हमारे भाई ने बताया सलीब की, उन्होंने डेफिनेशन की कि आसमान से जमीन तक और मशरक से मगरब तक अल्लाह का, खुदा का कानून दुनिया पर नाफिज होना चाहिए। मेरे अजीजों, जो आसमानी हदायत को मानते हैं वो किसी की दिल आजारी नहीं कर सकते। और जिन्होंने किसी की भी मजहब की, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो मुसलमान हो,
وہ کسی بھی آسمانی کتاب کی یا مذہب کی وہ بےزتی کرتا ہے، ہم اس کے حامی نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور ہم اس واقعہ میں جو دل آزاری ہوئی ہے مسلمانان پاکستان کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گستاخانہ کوئی کام کیا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو یہ جو اس ابن نامعلوم احسن ملعون نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخی اس نے صرف مالک زمانہ کی نہیں بلکہ یہ گستاخی اس نے محمد رسول اللہ کی بھی کی ہے۔ تو اب جو کوئی بھی غیرت مند مسلمان جو کلمے کا اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ اس احسن ملعون ابن نامعلوم کو پھانسی پہ چڑھانے میں ہمارا مددگار بنے اور اس احتجاج میں ہمارے ساتھ آئے۔ میری حکومت وقت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے پرامن احتجاج ہیں انہیں ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم وہی لوگ ہیں جو پرامن احتجاج کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی بھی علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی بھی حسن کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ احسن ملعون ابن نامعلوم کو گرفتاری میں ہمارا ساتھ دے۔ مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ ماتمی نوجوان آپ تمام کا تہہ دل سے ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ اپنے امام علیہ السلام کے دفاع کے لیے یہاں پہ آئے۔ مولا کریم آپ کا یہاں پہ آیا، آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کے بھرپور نعروں کے جواب میں حسنین جعفری کو دعوت خطاب دوں گا۔ اس سے پہلے میں تمام جو ماتمی سالار تشریف لائے، نوید شاہ صاحب، ملک حسنین صاحب، تنویر شاہ صاحب کے ساتھ جتنے ڈوکرتا کے ماتمی عزادار تشریف لائے، فدا عباس بھائی تشریف لائے آئی ڈی سی سے، وسیم بھائی تشریف لائے، اور جتنے بھی عزادار تشریف لائے، طاہر شاہ صاحب، صدف حسین شاہ صاحب، مشتاق شاہ صاحب، ملک الیاس صاحب، ملک فیاض صاحب، آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ مختصر سے وقت میں جو ہم نے کال دی آپ اس پہ تشریف لائے، آپ تمام کا شکریہ۔ میرے نعروں کا بھرپور انداز میں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، یا امام منتقم، یا امام منتقم، یا امام منتقم۔ درمیان میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ شیعان حیدر کرار بغیر کسی تمہید کے 1 سے 2 منٹ میں اس ملعون پر آپ سمیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند 2 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ کائنات کے ہر شریف باپ کو یہ چاہیے اپنی اولاد کو یہ سمجھائے، بتائے علی کے بیٹے کل بھی حق تھے، علی کے بیٹے آج بھی حق ہیں۔ علی کل بھی حق تھا، علی کی اولاد آج بھی حق ہے۔ اور شیعان حیدر کرار جس سلسلے میں اور جس رنگ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، یہ بڑا مشکل سا وقت ہے، یہ بڑا مشکل سا دور ہے، یہ بڑا مشکل سا زمانہ ہے۔ اس دور میں جان کی حفاظت ہو نہ ہو، مال کی حفاظت ہو نہ ہو، عقیدوں کی حفاظت ضرور کرنا۔ یہ دور اس وجہ سے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس دور میں چوکیدار بھی چوروں سے ملا ہوا ہے،
मुल्ला का काम था अकीदे की हिफाजत करना, उसी ने अकीदे को चोरी करना शुरू कर दिया। अब पता नहीं उसने डॉलर की लालच में किया है, रियाल की लालच में किया है, कुर्सी की लालच में किया है, या इक्तदार की लालच में किया है। हमारी जुबानें बबंगे दोहल ये अली वलीउल्लाह का कलमा हक बयान करती चली जाएंगी। अल्लामा नासिर चले गए, शख्सियतें चली गई, जिक्र आज भी अली और अली के बच्चों का जारी है। हसनैन जाफरी इस दुनिया से चला जाएगा। आप जितने मातमी संगतों के सलार यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जितने मातमी अज़ादार यहाँ पर शियान हैदर करार तशरीफ फरमाए, आप सारे इस दुनिया से चले जाएंगे। जिक्र इसी तरह अली और अली के बच्चों का जिंदा रहेगा। विलाय अली पे न समझौता था, न समझौता है, न समझौता होगा। 1070 खतीब जुम्मे के खुतबा में मेरे मौला अली बादशाह की विलायत को भोंक दे रहे, वो खतीब मर गए, अली आज भी जिंदा है। वो खतीब मर के कब्रों में उतरकर जहन्नुम तक चले गए, लेकिन अली के बच्चों का जिक्र आज भी जिंदा है, अली आज भी जिंदा है। और तुमने खुदकश हमले करवा के देख लिए, तुमसे अली खत्म नहीं हुआ। हमने जनाजे उठाए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमने सीने पे गोलियां खाई, हमने अली नहीं छोड़ा। जमाना सदियों से इस कोशिशों में है, हम अली वलीउल्लाह छोड़ दें, हम हुसैन की अज़ादारी छोड़ दें, हम अली की औलाद का हक पढ़ना छोड़ दें। ओए मुल्ला, जब पूरी कायनात का मुआयना करके देख, हर दौर में हुकूमत तेरी थी, हर दौर में बादशाह तेरे थे, हर दौर में हुक्मरान तेरे थे, और तूने कायनात के बड़े से बड़े यजीद से हमसे अली वलीउल्लाह छुड़वाना चाह। लेकिन अली वलीउल्लाह की जो पहली सदा मीसम में तम्मार की जुबान से निकली थी, वो आज भी इस पूरी दुनिया में जारी है। जब पूरी कायनात का मुआयना करके देख, मुझे बता वो अली को भोंकने वाले बादशाह कहाँ गए, वो ताजिर कहाँ गए, वो हुक्मरान कहाँ गए। ओए बॉक्सर हरामजादे, तू शियाने हैदर करार का मुआवजा करता है। ओए ये सारी कौम जिंदा है, अली कल भी जिंदा था, अली की औलाद कल भी जिंदा थी, अली की औलाद आज भी जिंदा है। और इस शियाने हैदर करार के जिंदा रहने की दलील है कि तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। या इमाम अल-मुंतकिम, या इमाम मुंतज़िर, कुल्ले इमाम यकजुबा, कुल्ले इमाम यकजुबा, बेबहा नारा हैदरी। माशाअल्लाह जी, मैं तमाम सादात व मोमिनीन जिन्होंने ये हक अदा किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फ़ौज में अपना नाम लिखाने का, सुल्तान ज़माना आप तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, और ये हमारी आवाज़ जो हुकूमत वक्त तक पहुँचा रहे हैं, मालिक आपकी तौफ़ीक़ात खैर में भी इजाफ़ा फरमाएँ। और जो लोग नहीं आए हैं उन्हें वाजिब है अपने गिरबान में ज़रूर झांके कि वो सुल्तान ज़माना के अलावा किसी और का क्या खा रहे हैं। अगर वो किसी और का खा रहे हैं तो ज़रूर अलापें, और अगर खा इमाम ज़माना कर रहे हैं तो गाना भी इमाम ज़माना का चाहिए। एक घर का पालतू कुत्ता अपने घर के मालिक के खिलाफ जो बंदा आए उसके खिलाफ वो भौंकता है, तो आप उस बंदे से वो कुत्ता करोड़ गुना बेहतर है जो अपने मालिक के लिए आवाज़ उठाता है। और हम कैसे लोग हैं, अपने आप को शिया कहते हैं और सुल्तान ज़माना के दुश्मन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। खुदा की लानत हो उस कुत्ते के पुत्र पर। और अपने आप का गिरबान भी झांकना चाहिए तमाम उन बंदों को जो अपने आप को शिया नुमा कहते हैं। अब मेरे फौरन बाद मैंने कल एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें मैंने कहा था मैं पहले पे भी लानत करता हूँ, मैं दूसरे पे भी लानत करता हूँ, मैं तीसरे पे भी लानत करता हूँ, और इमाम ज़माना का जो आज का दुश्मन है मैं इस पे भी लानत करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी ये आपने बात अजीब की। मैंने कहा मैंने अजीब नहीं की, मैंने मंतक के साथ ये बात की थी। पहला वो है जिस पे मैंने लानत की है वो अल्लाह का दुश्मन था और अल्लाह होने के लिए उसने मैदान मारने की कोशिश की थी, जिसके 3 ही मैंने उनमें से चुने हैं, बहुत सारे हैं किताबों में। फिरौन, नमरूद और शद्दाद, ये वो पहला शैतानी गिरोह है जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले में आके अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को सामने किया। वो पहला है जिस पे मैंने लानत की थी। दूसरा जिस पे मैंने लानत की थी वो रसूल की ज़िंदगी में भी आ गए थे, मसीलमा, असवद हंसी और हारिस बिन सईद। ये वो 3 बदबख्त हैं जिन्होंने रिसालत का दावा किया था। मैं इस दूसरे पे लानत कर चुका हूँ। ये वो पहला और दूसरा है जिस पे मैंने लानत की है। इसके बाद वो बदबख्त जिन्होंने इमाम ज़माना होने का दावा किया, उनकी तादाद तो हज़ारों में है। मैं पहले तीनों पे इसलिए कि पहले 3 ठीक हो जाते तो कायनात का सारा निज़ाम ठीक हो जाता। इमाम
ماضی کے مقابلے میں آنے والے بدبخت زمانہ محمد علی باب جس نے امام زمانہ بننے کی کوشش کی، باء اللہ شیرازی جس نے امام زمانہ بننے کی کوشش کی، اور یہ آپ کے دور کا ہے ریاض احمد گور شاہی، اس لیے اس کو میں نے بیچ میں مینشن کیا ہے۔ میں ان تینوں پہ لعنت کرتا ہوں، میرا اپنا وعدہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، میں پہلے پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میں دوسرے پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میں تیسرے پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور جو سادات و مومنین یہاں آ کے اپنے اندر بھاگتا ہوا خون جو امام زمانہ علیہ السلام کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ دودھ جو ماؤں نے پلایا تھا ناد علی پڑھ کے، اور وہ اندر روان دوا ہے اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں اس وقت گھر بیٹھنا آرام ہے۔ میرے بزرگ بیماری کی صورت میں یہاں پہ آ چکے ہیں، میرے جوان یہاں پہ آ چکے ہیں، میرے بچے یہاں پہ آئے ہیں۔ اگر یہ ملت کا جذبہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 72-9 لاکھ پہ بھاری رہیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں اون کاظمی، جنہوں نے میرے کان میں کہا کہ بھائی جان پورے پاکستان میں یہ مسئلہ اجاگر ہے تو ہمارے ہاں یا کیوں نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی، مرکز ولایت علی پاکستان کے پلیٹ فارم سے جمعے والے دن ریلی نکلی، میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں، ہر اس شخص کو جو امام زمانہ کے لیے نکلے، میرے سر کا وہ تاج ہے۔ وہ لبادہ جو مرضی اوڑے، کوئی فرنچائزیں لے کے پھرتے ہوں بے شک پھرتے رہیں، فرنچائزیں ان کو مبارک ہوں، یہ عملی جہاد میں جو نکلتا ہے میرے سر کا وہ تاج ہے۔ اور میں سادات و مومنین آپ کو یہ باور کراتا جاؤں، مالک کی عزت کی قسم ہے، وہاں پہ سوال ناکام ہو جاتے ہیں، میں نے نمازوں کو منہ پہ پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ فوائل للمصلین ہمیں بتا رہی ہے کہ نمازیں منہ پہ پڑ جائیں گی، عقیدہ ٹھیک ہوا تو پھر کمیاں بھی جو ہے وہ برداشت کر جائیں گی۔ اور یہاں پہ یہ ایک بندہ موجود ہے جس نے جمعے والے دن اس ملعون احسن باکسر کو فون کیا، میری مراد عمران حیدری ہے، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی، اس نے نہ صرف اسے فون کیا بلکہ اس کی ماں بہن ایک کر دی اور کہا کہ کاش کہ تو ہمارے سامنے ہوتا تو پھر ہم تمہیں بتاتے کہ علی کے نوکر ہوتے کیسے ہیں۔ ایسے جذبہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شیعت دن بدن پنپتی رہے گی۔ ایسے ہی جذبہ ہوا، ہمارے ساتھ چلنے والے ایسے ہی ہوئے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی دنیا یاد کرے گی کہ احسن ملعون کے 2200 باپ تو ہو سکتے ہیں مگر عقیدے والے کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اور وہ ولایت پہ قائم ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلانے کے ساتھ بتایا تھا، اگر میرا کردار بتانا پڑے تو یہ نہ بتانا وہ چادر اوڑھتی تھی، یہ نہ بتانا وہ مجلسوں پہ جاتی تھی، فقط اتنا کہہ دینا کہ علی ولی اللہ پہ میرا ایمان ہے، بس میری ماں کی تصدیق ہو جائے گی۔ ناصر شاہ جی مختصر وقت میں، اور اس کے بعد یہ سارے حلالی ہم باہر روڈ تک جائیں گے اور مالک پاک کی نصرت کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ مالک زمانہ آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہاں پہ احتجاج کرنے کا مقصد صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے احسن باکسر ملعون کے خلاف احتجاج ہے۔ ابھی تک ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہاں پر ریاستی اداروں کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہم آپ تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ چاہے یوم دفاع کے دن ہو، 14 اگست کا دن ہو، یا پاک فوج کے حق میں ریلیاں ہوں، یا پنجاب پولیس کے حق میں ریلیاں ہوں، ہم ہر مقام پہ صفِ اول میں کھڑے نظر آئے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ملعون جس نے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو غمزدہ کیا، اس ملعون کو ابھی تک گرفتار نہ کرنا یہ ریاستی اداروں کی ناکامی نظر آتی ہے۔ ایام عزا کا آغاز ہونے والا ہے، اگر اس ملعون کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ جیسے 2013 کا سانحہ راولپنڈی میں پیش آیا اس طرح کے سانحات سے ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ میں گزارش کروں گا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پرنٹ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے کہ مہربانی کرے جو اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے اس کے خلاف بھرپور انداز میں پروٹیسٹ بھی کرے، اور جو لوگ عزاداری کے بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا آپ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فی الفور آپ احسن باکسر ملعون کو گرفتار کیا جائے تاکہ
ये जो एहतजाज के सिलसिले हैं ये रुक सके, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक करारदाद हमने अभी पेश करनी है। ये तमाम मातमी, ये अगर एक सालार है यहाँ पे तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम 50 मातमी उसके साथ हैं। यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, वो खुद जवाब देंगे। ये एक एक बंदा 50-50 बंदों का रिप्रेजेंटेटिव है। हम एक करारदाद पेश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे किसी एक बैनर पे इस पे लिखा हुआ है कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक मैंने लिखा है एक मुल्क में 2 दस्तूर नामंजूर। वो क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि किसी जगह पे किसी बंदे ने किसी सहाबी के बारे में लफ्ज कहा तो पूरे के पूरे रोड ब्लॉक हो गए। हम पुरअमन थे, हमने रोड ब्लॉक नहीं किए। मैं ये कह रहा हूँ वो 2 दस्तूर हम नहीं मानते। अगर सहाबा एक्ट पे अगर अमल दरामद हुकूमत कर सकती है तो इमाम ज़माना एक्ट पे फिल फौर उसको गिरफ्तार किया जाए। ये कंप्लीट मेरा पूरा का पूरा ऐवान ये अभी गवाही देगा कि ये हमारी करारदाद है। और दूसरा, मरकज विलायत अली पाकिस्तान की रैली पे SHO ने कहा था कि हम FIR देंगे। अगर SHO आज रात को गंज मंडी का SHO FIR नहीं देता तो ये पूरी की पूरी फौज जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला हम मुहासरा करेंगे फुआरा चौक में। क्या आप सारे तायीद करते हैं? लिहाजा ये दोहरा दस्तूर मुझे मंजूर नहीं है। इमाम ज़माना के मुजरिम के लिए माफ़ी नहीं है। हमारा ये वादा है आपसे, अगर आपने हमें पुरअमन रहने दिया तो हमसे ज्यादा पुरअमन कोई भी नहीं है, वरना दमादम मास कलंदर ऐसे होगी कि पाकिस्तान की तारीख इंशाअल्लाह ताला याद रखेगी। या इमाम अल मुंतज़र